وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ کان، آنکھیں اور عقل۔ وہ تو سب کچھ اللہ نے بنایا کہ ان چیزوں کو یوز کر کے تم صحیح رستے پر کیوں نہیں آ رہے؟ جو بادشاہت ہے اور اللہ کی جو خالق ہے، اس نے جتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم ان سے سوچتے نہیں ہو؟ عرش کا مالک بھی اللہ ہے جس کے انڈر یہ سارا کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ مطلب تمہارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساتوں اس آسمان اللہ نے پیدا کی ہے، تو پھر تم پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ تم کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مطلب یہ جس کو حق سمجھتے ہیں، اگر ان کی حق والی بات مان جائے تو دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے کائنات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن۔ بیسکلی ہم لوگ سورۃ المؤمنون کی 5ویں رکوع کی ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ وہ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ نے ان سے کیا کلام کیا ہوا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ کا تقوی ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم یہ بابا پرستی اور بے تحاشا جو ہم لوگ شرک اور ڈفرنٹ بدعتوں اور ڈفرنٹ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے نکل کے ایک حقیقی اللہ کے ساتھ جڑیں، نہ کہ ہم اپنی مسلم امت کو فرقوں میں بانٹیں۔ اسی لیے ہم نے اس کو شروع کیا، اور یہ رمضان میں ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو یہاں سے شروع کر سکیں۔ اب ہم 5 رکوع پہ، جن لوگوں نے پچھلی 4 ویڈیوز نہیں دیکھی وہ ہماری پلے لسٹ میں جا کے وہ کنٹینیوسلی پہلے پچھلی 4 ویڈیوز دیکھیں، تاکہ ان کا جو تسلسل ہے وہ چلتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رکوع کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ پاک ہیں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا عمل کیے ہیں، کیا کیا اللہ کی فضیلتیں ہیں، چیزیں وغیرہ، اور لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا پڑھنے کو ملے گا۔ 5 رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور عقل۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ کان، آنکھیں اور عقل۔ وہ تو سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن اس کو واضح کرنے کی کیا بات ہے کہ ان چیزوں کو یوز کر کے تم صحیح رستے پر کیوں نہیں آ رہے؟ تم لوگ یہ والی سینسز یوز کر کے صحیح ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تم لوگ کیوں ابھی تک انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے جو تمہیں بتا دی گئی ہوئی ہیں؟ تم لوگ خود کیوں نہیں اس کے لیے کوشش کرے؟ تمہارے پاس کیا کان نہیں ہے؟ تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کیوں تم اللہ کی جو بادشاہت ہے اور اللہ کی جو خالق ہے، اس نے جتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم ان سے سوچتے نہیں ہو؟ یہ ساری چیزیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ جب تم یہ ساری چیزوں کو یوز کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، تمہارے اوپر اس دنیا کی حقیقت واضح ہوگی، پھر تم کیا کرو گے؟ اس اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے، اور پھر اس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، مطلب تم سب ایک نہ ایک دن اس لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانے والے ہو۔ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا۔ مطلب یہ جتنا بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب اس اللہ کی رضامندی سے ہو رہا ہے، اس اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہ سب اس کے کام ہے جو وہ کچھ کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے تو کیا تم لوگ؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو آپ وسلم کی بھی جو قوم کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، انہوں نے بھی وہی سیم باتیں کی جو ہم نے پچھلے لوگوں کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، حضرت ہود علیہ السلام کے سرداروں نے، اور یہاں تک کہ حضرت صالح، قوم لوط، سب لوگوں نے وہی ساری باتیں کی۔ یہاں کے بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، اور آج کے لوگ بھی وہی سیم باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے؟ ہاں جی، اٹھا لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، اور پھر تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ بالکل اٹھائے جائیں گے۔ اس کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ یعنی کہ یہ جو آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ تو ہم کنٹینیوسلی سنتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی دھمکیاں ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی ساری باتیں تھی، اور اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں مگر معاذ اللہ قصے ہیں اگلے لوگوں کے۔ مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ ہمیں واقعات اور ساری چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اگلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو بیسکلی ہدایت پر نہیں آنا چاہتے، وہ لوگ یہی اعراض اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف قصے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو اس میں ہے سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب یہ اللہ ہی کا ہے یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو اہل مکہ تھے، یہ کیا ہیں؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں میجورٹی. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اب یہ ان کے آباء و اجداد ان کے سب کو اللہ پر ایمان تھا. وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک سپر گوڈ ہے، ایک اللہ ہے جو ان سب کا دیوی دیوتوں سب کا خالق و مالک ہے. لیکن انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بت تراشے ہوئے تھے کہ یہ بچے دینے والے، یہ مطلب یہ جو بت ہے اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں دنیاوی چیزیں ملیں گی، اس کے پاس جائیں گے تو ہمارے اوپر سے برائیاں ہٹیں گی. جس طریقے سے ابھی آپ ہندوؤں اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور آج اسی کی ماڈرن اگر آپ فارم دیکھیں تو میں کہتے ہوئے تھوڑا سا اس کو وہ ہچکتا ہوں کہ یار آج کل کے جو مسلمان ہیں جو قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے اس گمراہی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے جو اندر جو ان کے نیک لوگ آئے تھے ان کے بت بنا کے ان کی قبریں بنا کے ان کے پاس اسی طرح کی عقیدت وابستہ کر لی ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس جا کے قبر پہ دعا مانگیں گے تو جی ہماری اولاد ہو جائے گی، اس والے کے پاس جائیں گے، اس والے بزرگ کے قبر پہ جا کے دعا مانگیں گے تو ہمارے اوپر سے جو مشکلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور اگر اس والے کی قبر کے پاس جائیں گے اور جا کے دعا کریں گے تو بھجن ہمارے اوپر سے یہ جتنے بھی کالے جادو، یہ جتنی بھی چیزیں وغیرہ یہ ہم سے دور ہو جائیں گی. یہ سیم وہی ساری چیزیں ہیں کہ آپ ان سے اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے تو وہ کیا کہیں گے، یہاں کے بھی جو مسلمان وہ کیا کہیں گے، اللہ ہی کا ہے. آپ سنتے جائیں ان کے اعتراضات بھی، اور صرف اپنے آپ کو دماغ پہ غور و فکر کریں کہ آج یہ سارے لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا ہمارا بھی سب ایمان ہے کہ نہیں ہے. صرف آپ نے آج کی کنڈیشن کے مطابق نا اپنے آپ کو ادھر کے لوگوں کے ساتھ میچ کرنا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی باتیں سیم ہیں. اس لیے میں دوبارہ سے پچھلے سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ یہ زمین اور جو اس میں ہے یہ سب کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. تو یہ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے. آپ ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، کہیں گے یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. ساتوں آسمان، ساری چیزیں، عرش کا مالک بھی اللہ ہے جس کے انڈر یہ سارا کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ جب چاہے تمہیں ختم کر دے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا تقوی نہیں تم کیوں نہیں پھر اختیار کرتے؟ اب اگلا کیا چیز پوچھنی ہے جی، ان سے یہ بھی پوچھیں کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ مطلب تمہارا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساتوں آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، اور اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے تو کسی اور کی پناہ ہمیں نہیں چاہیے. مطلب تمہارا ساری چیزیں، تو پھر تم پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ تم کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو غیب میں مدد میں پکارتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، ان کے نام جپتے ہو؟ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ تم پر کس نے جادو کر دیا ہوا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں. اب حق کیا ہے؟ قرآن. حق لے کر آئے ہیں، اللہ کا رسول ہمارے پاس اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے اللہ نے ہمارے اوپر حق نازل کیا، اور ہم نے اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اختیار کر لیا ہوا ہے. اولاد، اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے. اب ساتھ اللہ نے یہ جو کرسچنس اور یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے، اللہ نے ساتھ ان کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس ٹائم پہ کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ یہ سوچے کہ معاذ اللہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو اولاد کیوں چاہیے؟ دیکھیں، مجھے، آپ کو، یا اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو اولاد اس لیے چاہیے ہوگی ٹائم حاضر آنے والے بیٹے، کیونکہ ہم نے بوڑھے ہونا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی آگے نسلیں چلیں. تو کیا یہ جو کرسچن ہیں یا جو دوسرے جو لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہے تو وہ خود ذرا صرف اور صرف اپنے دماغ پہ سوچے، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا معاذ اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو طاقت ہے، جو ساری چیزیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا یہ عقیدہ ہے؟ ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں سے بنایا ہوا ہی ایک عقیدہ ہے، اور وہ ہمیں رومن اور وہ ساری ہسٹری میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود، اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا. اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، چنانچہ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں.
یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلے رکوع میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ اگر جو وہ بات ہم نے حق کی بات کی تھی، جن لوگوں نے سنا ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب ہم نے حق کی بات کی تھی کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مطلب یہ جس کو حق سمجھتے ہیں، اگر ان کی حق والی بات مان جائے تو دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے کائنات کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا ہے، تو کیا ہوتا ہے ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور کیا کرتا ہے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہم پوری کائنات کا نظام دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عدل کے ساتھ اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پڑھ کے جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی جان جی اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے بار 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 صرف اور صرف آپ کو اور اپنے تمام دیکھنے والے لوگوں سے صرف اور صرف یہی بات ہے، اسی چیز پہ موٹیویشن ہے کہ خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو ہی آپ کو حاصل حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تو اس رمضان میں آپ سب لوگ اس چیز کی کوشش کریں کہ آپ لوگ خود سمجھ کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ پانچویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی آپ کو بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم چھٹے رکوع جو سورۃ المؤمنون کا آخری رکوع ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس میں دعا بھی ہے اور اللہ سے چیزیں بھی ہیں، اور پھر اس پوری صورت کا ایک طرح سے ایک کنکلوژن بھی اور ایک اینڈ بھی بتانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس کوشش کو ضرور اپنی بلند بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی ناصر، اللہ نے کے بعد۔